تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں.
بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو
جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے، لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو. گرل فرینڈ نہیں، لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی. باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی، نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے، یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے، یہ 20 ملین والا، یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں، کھجا بھی رہے ہوں گے نا، بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ، لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے کچھ بھی نہیں کرے نا، بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں، میں ناڑا باندھ رہا ہوں، میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں، زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ، بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں، یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی؟ واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے، دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا، یوٹیوب چینل بند کر دے گا، بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار. کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا، بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں، وہ ویڈیو آ گئی، کھجا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں. یہ تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل، یوٹیوب پہ چینل، ان کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ 4 ملین ہو گئے، 10 ملین ہو گئے، 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے، 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں، اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے، یہ دارہ قبروں میں نا، تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے، یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے، میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں، لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی، ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے، ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں، شرک پھیل رہا تھا، لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے، شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها، قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو، ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں، برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا، یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ لازمی ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا. ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا. سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے. یہ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے. اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے
لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا. یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں. پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی. پھر میاں بیوی کے مسائل، ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں. تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی. پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات. لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی. ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر نہیں یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے. تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے. حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے. عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کی رشتہ ہو جائے. عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے. عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب تو سیروزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سیروزے میں تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سیروزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو. تو میں سیروزے میں جا رہا ہوں، جاب کی دعا مانگوں گا. میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے. تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی، 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. ابھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں. تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان، اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ، پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے. اچھا بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو، خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل، سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں، میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا، میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر، کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا، تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا، لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی، وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے، غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا، لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے، وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے، یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے، تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا، اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے.
اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت, نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو ادھر ادھر جا کے, ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہیں نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کتنے تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر, ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا, وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی, بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. لیکن دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی. اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا, تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جو ناک والا آئے گا نا, اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیا لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, پتہ نہیں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا, سارے ہی پولیو کے مریض تھے, بچپن سے لنگڑے تھے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو دو ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں, ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا, یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں, وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے. ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی, کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے, اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے یار. ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی, چھوڑنا آسان ہے بھائی. ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی اڑ گیا, ختم. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو, سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے, خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون کون سی ساسوں کی اقسام ہیں.
ممانی ساس، اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، ہوتی ہیں میرے یہاں بھی، لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں خیریت سے آپ بس یوں کر کے، ٹھیک ہے نا. تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد، بچے پیدا کرو. تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے، کو پتا ہے یار مجھے بچوں کا آلٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی، کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا اس کو، لکوا ہو گیا اس کو، بوڑھی ہو گئی، آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ، ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی وہ استعمال کی اب چھوڑ دیا مجھے، تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے، وہ پیسے ویسے دے دیا کر بھائی، تو سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی، وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا، میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا، اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا، عورت کا ہونا تھا، مرد کا نہیں ہونا. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی، ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہا ہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا، تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا، چھوڑ دیتا، کوئی پوچھنے والا تھا. لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے. اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ کما رہا تھا اس وقت، اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا. تو ادھر سوات سے شادی کی، اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا، جس بیوی سے، اس کے 8 بھائی ہیں، یا 8 یا 9 بھائی ہیں، 6-7 بہنیں ہیں، لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا، عورت کو ہوا، عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے، گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ، بچے پال رہی ہے، شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے، اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں، اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی. وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے، اس میں اسلام میں تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنی پڑ بیٹھا ہوں میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے، تیری بیوی کیا ہے، وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کو تو کیش فائدہ ہے، اس میں فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نا ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج، کدھر سے یار اس کو، تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں، بھگتے ہیں اسی، کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہو نا تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو. بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے، آپ نے ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں، جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے، اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو، ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام. تو اب وہ جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں، اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو، انتہائی ڈینجرس، اس سے بھی آگے جائے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ، صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے، گورے کے مزے 40-45 سال تک، اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق، مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا، بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتا پہ باپ بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں، سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے، اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا، اس کے بچڑا 2 دانت کا. تو ہم سمجھ رہے ہیں پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار، کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی. تو وہ تنہائی ہے نا، تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا، اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے، یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے، پیسہ ہے تو ریلیشن ہے، پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو. آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا، میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے، فالج ہو جائے، مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار، کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی، کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا، ہمارے ایک دوست، میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا، انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا، تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، صرف ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے. آج بعض اسکالر نے
ایسا امیج پیش کیا مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو بھائی. ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہا ہے نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ دو چار واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ ایک موٹیویشن ملے, ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو کمزور آدمی ہوں, جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہیں وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کی لیے تیاری کر رہا, لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دی. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بہرحال ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب اسلام میں کتا پالنا جائز. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم اب ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا کتا ہی رہو. کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. تو ایسے خوبصورت کراس بریڈنگ کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے, یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے نہ کتا اس کے بغیر رہتا ہے. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا ہے میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھے نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کرتی یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, یہ تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے. اس کو پہلے شادی وادی ہو, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا, صحیح ہے, کتے کا باپ بھی چھوڑے گا. تو کہاں سے کہاں کھچڑی پک گئی آج بیان میں, لے کے کہاں چلے تھے, نکل کدھر گئے. تو ہم اصل جو موضوع لے کے چل رہے تھے, تو یہ جو اصل بات میں لے کے چل رہا تھا نا کہ جو طاقتور ہی کو لوگ ہمیشہ قابل ملامت سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ خواتین بیان سننا چھوڑ رہی ہیں, بدگمان ہو رہی ہیں. تو بھائی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ فیور دیں گے جو اسلام نے دیا ہے, اور حقیقت میں اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. یورپ اور امریکہ نے جو عورت کو حقوق دے دیے ہیں نا, آزاد کر دیا, اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو. تلاش کرتی ہے, ترستی ہے محبت کے لیے. بوائے فرینڈ ملتا ہے صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. جب تک خوبصورتی ہے ٹھیک ہے, جہاں خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوئی سوسائٹی سے اس کو نکال کے باہر کیا. ترستی ہے, 3 دن بعد لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڈیا مری ہوئی ہے. تم اپنے ماؤں کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ جاپان میں ایک عورت نے بتایا وہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے, ایکچولی مجھے کسی نے بتایا, جو میں نے خود نہیں دیکھا, یہ کوئی وہیں کے مقامی نے پاکستانی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی میری کولیگ تھی, کہنے لگی ایکچولی مجھے بہت افسوس ہے نا, وہ اپنی ٹانگ کی پونک کر کے بتا رہی تھی. وہ اس کا میں اردو میں اسی اسٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میری جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3 دن بعد اسمیل سے پتہ چلا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بھائی شاید دوسرے ملک میں رہتی ہوں گی, نہیں وہ پچھلی گلی میں رہتی تھی وہ. تو اس کو تھوڑا سا افسوس ہی ہو رہا تھا کہ کاش میں مل لیتی. یہ وہ ہے تو جو تہجد گزار, انگریزوں کی تہجد گزار. انگریز تو نہیں ہوتے جاپان, لیکن کفر میں تو برابر ہے نا سارے. تو اگر میرے بھائی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے کیا خیال ہے, لیکن آپ کو پتا ہے وہاں آپ کے 20 لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے, یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ٹرین ٹائم پہ پہنچ رہی ہے,
لیکن بھروسہ نہیں ہے کوئی پٹری پہ کھڑا ہوا ہو مرنے کے لیے اور ٹائم پہ پہنچنے پہ بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا ہو. تو اس سے ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں کیا ہیں, بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار خوشحال خان کھٹک کا اپنا مزہ ہے. تو یہ میں کوئی غربت کے فضائل نہیں سنا رہا, اچھا اللہ کرے ہم ترقی کریں کہ ویسی ٹرینیں ہو جائیں. میں نے ایک جاپان کے بارے میں ایک ترجیح ہے, کسی اور قوم کے بارے میں نہیں, کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لینا, اسلام کو فالو کریں, تو خدا کی قسم ہم سے بہت اچھے ہوں گے, بہت ہی اچھے ہوں گے. واقعی اتنی ترقی یافتہ قوم کی ناکامی صرف اسلام اور اللہ کو ڈکشنری سے نکالنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اسلام آدھا فالو کیا ہے, آدھا فالو. اخلاقیات میں جیپنیز ہم سے کروڑا گنا اچھے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈسپلن ہے, جو میں نے جیپنیز جب بات کرتے ہیں نا اتنی نرم لہجے میں, ایکچولی کر کے میرے ساتھ جو ارشاد بھائی نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے لے کر گئے نا. اچھا جب میں گیا نا تو ارشاد بھائی مجھے, میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا. میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا 4-6 آدمی میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا مجمع آئے استقبال میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ 2-4 آدمی سے زیادہ نہ ہو. تو میں نے یہاں بھی جب میں آتا ہوں نا تو چپکے سے, اور جاتے ہوئے بھی چپکے سے, تاکہ استقبال نہ ہو لوگوں کا. اس سے کراؤڈ سے مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو میں جب گیا نا, ارشاد بھائی نا ہر ایک سے نہیں, وہ جیپنیز سے مل رہے ہیں پینگ ٹانگ بڑے آرام سے نا. میں نے کہا یار کیا خوبصورت چینگ پانگ پینگ کی. ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے خریداری کے لیے, تو ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں سو ساں. میں نے کہا ارشاد بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ایکسکیوز می سانسوں کا یا سوساں کا, یہ ایکسکیوز می. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا, تو ایسے نرم لہجے میں نا سو ساں. اچھا میں انہی کے گھر میں رہا تھا, الگ کمرہ مجھے دیا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ اب اصل اسٹائل آیا ہے. وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے. میں نے کہا یہ ہے اصل, اب مزہ آیا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, پشاور میں. تو وہ میں نے کہا وہاں کیا کرتے, سو ساں. ادھر آ کے ہم نے جب ہیروشیما جانا تھا نا, ہیروشیما ہماری فلائٹ تھی صبح 6 بجے کی, تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے پہنچنا تھا. تو ہمارا پلان تھا 4:15 بجے نکلیں گے, آدھا گھنٹے کا راستہ ہے, احتیاطاً 15 منٹ کا بفر رکھے چلے جاتے ہیں. 4:15 بجے ہم نے پہنچنا ہے. ارشاد بھائی نے مجھے سلا دیا, مفتی صاحب 4:15 بجے نکلنا ہے آپ نے, کیونکہ فلائٹ ہے, پھر ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا ہے, ہم آدھا کپ چائے پی لیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو ان کے بچوں نے بھی جانا تھا میرے ساتھ. اچھا جب شور کی آواز آئی میں دڑام کر کے اٹھ گیا. میں نے کہا یار اتنی کیا ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کو انہوں نے اٹھایا جس اسٹائل سے نا, میں نے کہا یہ الحمدللہ ماحول کیا بنایا ہوا ہے یہاں پہ. ماحول مجھے مزہ آ رہا تھا, میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, دیسی ماحول. اچھا ہمارے ساتھ جو آسٹریلیا میں سلیم بھائی تھے نا, جن کی انویٹیشن پہ آسٹریلیا گیا ہوں, وہ بھی مجھے جاپان لینے آئے ہوئے تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ ہم 10 دن جاپان میں رہے, سو ساں چین پاں یہ سن رہے ہیں, بہت نرم لہجہ نا. میں کہہ رہا تھا یار یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پس کرو, نرم کرو, یہ تو آیتوں پر تو یہ پورے پر عمل کر رہے ہیں. حقیقت ہے, اخلاق بھی اور ایسے تھینک یو بات بہت نرم لوگ ہیں جاپانی. یہ جاپانی عام گوروں کی طرح نہیں ہے, یہ گورو بہت ہی الگ قوم ہے, یہ یعنی بہت اچھی قوم ہے دوسروں کی نسبت. لیکن ایک مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ہو کے بھی کیا ہو رہی ہے, خدا کی گائیڈنس نہیں ہے نا, انسانوں کے بنائی بھی گائیڈنس ہے, اللہ کو نہیں فالو کر رہے, تو اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. تو میں کہتا تھا واقعی ان میں کلمے کی کمی ہے. اگر یہ کلمہ پڑھ لے, خدا کی قسم ہم سے 20 گنا آگے نکل جائیں یہ, اور ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے, ہم دیسیوں کو دیکھ کے نہیں ہوں گے لوگ, کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے ہم لوگ. تو وہ جو آسٹریلیا میں نا سلیم بھائی مجھے لینے کے آئے تھے, تو وہی 10 دن نا, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا. پھر ہم جاپان سے گئے چائنا بھی اسٹے کیا ہم نے تھوڑا سا, تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے نا. اب جب ہم آسٹریلیا اترے نا, جیسے اترے تو انگلش اور پشتو, وہ جو پٹھان دوست لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پشتو بول رہے تھے, اور وہ جو کچھ انگلش. تو وہ سلیم بھائی نے ایک دم بولا شکر ہے یہاں چین پاں سے ہماری جان چھوٹی یار. مجھے اس کی بات پر ایک دن ایسی برجستہ ہنسی آئی ہے. اس نے کہا یار شکر ہے یہ شوں پاں پاں سے ہماری, تو مجھے اس کے اسٹائل میں بہت ہنسی ہے. تو ان کے گھر میں بھی یہی سلیم بھائی جو ہے نا, اب مجھے انہوں نے ایک الگ کمرہ دیا, واش روم اور سب میرا سیپریٹ روم. وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, حالانکہ وہاں ڈانٹنا پہ پابندی ہے, ہم ڈانٹتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم کیا رہے. تو میں نے کہا یار یہ ڈفرینٹ ماحول انہوں نے, اپنے گھر کا ماحول الحمدللہ پاکستان کے حساب سے رکھا ہوا ہے. باہر جو بھی ہو, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, دو ٹاپک آج میں نے چھیڑے تھے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ طاقتور کو لوگ سپورٹ, کمزور کو سپورٹ کرتے ہیں, غلط ہے. ہمیشہ سپورٹ کس کو کرو, جو حق پر ہو, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو. اسی میں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آ گئی کہ ہمیشہ لوگ عورت کو کے فیور میں جو بات کرے گا اس کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, یہ دیکھو کہ وہ جائز حقوق کی بات کر رہا ہے یا
ناجائز حقوق کی، عورت کو ایسے حقوق دے دینا جس سے فیوچر میں عورت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں 2-3 شادیوں کی جو بات کرتا ہوں عورتوں کو غصہ آتا ہے، بھئی یہ عورت کے فیور میں کر رہا ہوں، کیونکہ ایک عورت نہیں ہے، اور بھی 20 عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ تو اسی طرح میں جو عدالتی خلا کے خلاف بات کرتا ہوں کہ عورت کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے بس شوہر سے طلاق لے لے، یہ عورت کے فیور میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عورت کو تو آپ فیور دے رہے ہو، لیکن جب یہ سوسائٹی میں جائے گا تو مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، مرد بولیں گے یار اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی طلاق لے کے چلی جائے، تو نہ وہ پراپرٹی دے گا، وہ گرل فرینڈ کی طرح اس سے ڈیل کرے گا۔ تو یہ ان فیوچر یہ سب چیزیں عورتوں کا بیڑا غرق کریں گی۔ تو اس لیے خواتین ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے، میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں بھائی، صحیح نا، میں تو ہو ہی نہیں سکتا، باقی ڈیٹیل آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری بات بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ تو میں نے جو سورت شروع کی تھی وہ سورت اسی پہ شروع کی تھی کہ اللہ نے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی، تو سورہ واقعہ کی میں وہ آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پہ مجھے بہت ہی اثر انگیز آیت ہے وہ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں دنیا داری میں لگ گئے، تم نے دولت کو، عزت کو، شہرت کو، ان سب چیزوں کو اصل سمجھنا تم نے شروع کر دیا، تو جب قیامت قائم ہوگی نا بولے گا یار یہاں تو کہانی کچھ اور نکلی ہے۔ تو اللہ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں مجھ سے کہیں گے نحن خلقناکم فلولا تصدق، جب اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا تو وہ چیخے گا، وہ کہے گا اللہ ظالم ہے، اللہ کہیں گے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے کیوں نہیں مانا کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں، تم کیوں کہتے رہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے، خود سے تھوڑی پیدا ہوئے تھے، ہم نے بنایا تھا، نحن خلقناکم فلولا تصدق، مانا کیوں نہیں کہ جب میرے پیغمبر بتا کے گئے، موسیٰ کلیم اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، آدم، نوح، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب نے، اور تمام آسمانی کتابیں تمہیں بار بار بتاتی رہیں مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ زندہ ہوگے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، تو مانا کیوں نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں تمہیں، تم یہی کہتے رہے ابے بھائی کہاں سے زندگی، مر کے کیڑے کھا کے ختم، تو کیسے، اللہ کہتے ہیں نحنو خلقناکم، ہم نے بنایا تھا، فلولا تصدقون، مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آخرت کا انکار، یہ کافر یہ جرت کر سکتا ہے جو جہنم پہ جانے پر جری ہو، ورنہ کوئی بھی کامن سینس والا آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ ابھی میری نا آسٹریلیا میں ایک جینیٹک سائنس کے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے ان سے کہ انسان کی جو سیل ہوتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے، کیا اس میں کروموسوم کیا ہوتا ہے، اتنا پیچیدہ نظام ہے، اتنا پیچیدہ نظام، آپ کا جو ڈی این اے ہے کیسے اللہ نے اس میں کیلکولیشن ڈالی ہوئی ہے، 3 ارب بیس پیئر ہوتے ہیں جن سے مل کے ڈی این اے بنتا ہے، 3 ارب، اور ان کیمیکل کو نا نام دیا ہے ڈاکٹروں نے، اے کے ساتھ ٹی آئے گا، اور میں سائنسدان تو نہیں کہ میں پورا آپ کو ایکسپلین کروں، 3 ارب پیئر ہوتے ہیں، 3 ارب ایک سیل میں، ان 3 ارب پیئر میں ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے نا، اے کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ جائے، یعنی یہ جو اے کیمیکل ہے اس کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ گیا، آپ کا ایک آرگن فارغ ہونے، اور ہر آرگن کے نا اس میں ہر گردے کے الگ کمبینیشن ہے، آنکھ کا الگ کمبینیشن، جب یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا تو اس کیمیکل کو پتا ہے کہ میں نے گردہ بننا ہے، اس کیمیکل کو پتا ہے میں نے آنکھ بننا ہے، اس کیمیکل کو جو کمبینیشن ہے اس کو پتا ہے میں نے ناک بننا ہے، اس کیمیکل کے کمبینیشن کو پتا ہے میں نے کان بننا ہے، اس کیمیکل کے کمبینیشن اتنا سا ہوتا ہے، وہ اتنا سا، صحیح ہے نا، اتنا چھوٹا کہ مرد کا جو اسپم ہے اس کے ایک قطرے میں کروڑوں سیل ہوتے ہیں، اور ایک سیل کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں، کروڑوں سیل میں سے جو ہے نا ایک سیل ہے جو انسان بناتا ہے، اور اس ایک سیل کے اندر جو اتنا سا ڈی این اے ہے نا، اس ڈی این اے میں پتا ہوتا ہے کہ کس کیمیکل سے آنکھ بنے گی، کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے ناک بنے گی، کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے دماغ بنے گا، اتنا ذرہ جس کو خوردبین سے دیکھنا بہت مشکل ہے، اس میں پہلے سے پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ یہ جب ماں کے رحم میں جائے گا اس کو خون ملے گا، اس کو انرجی ملے گی، اس کو پاور ملے گی، تو کس سے کان بنے گا، کس سے آنکھ بنے گا، کس سے ناک، کس سے دماغ۔ یار ایسی خوبصورت انسٹالیشن، کیا دماغ، میں نے ڈاکٹر سے نا میں ایک دم ہل گیا نا جب یہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، اتنا بہترین 3 ارب کوئی کم ہوتے ہیں کیا، 3 ارب کیمیکل کو اس ترتیب سے قدرت نے اس ایک اسپم میں ایک سیل میں جوڑ دیا ہے کہ ذرا سی ترتیب آگے پیچھے ہوئی انسان لنگڑا لوڑا ہو گیا، 3 ارب کا ایک جو ہے نا وہ جوڑے بنتے ہیں، تو کیا یہ دھماکے کا نتیجہ اتنی بہترین، ڈاکٹر نے بولا خدا کی قسم یہ دھماکے کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتے، کوئی بہت ہی بڑا بے وقوف ہے جو کہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کائنات بن کے یہ سب کچھ بن کے وجود میں آ گیا، دھماکہ ہوا ہوگا ہم نہیں انکار کرتے بھائی، یہ خود بخود دھماکہ نہیں، اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے، بچے معذور کیوں ہو جاتے ہیں، ایک کیمیکل آگے پیچھے ہوتا ہے، 30 ارب میں سے
30 ارب پیر جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک پیر آگے پیچھے 30 ارب کم ہوتے ہیں اتنی سی جگہ پہ 30 ارب کو ایسے ترتیب سے جا کے یہ انسان کروڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتا اتنی ترتیب سے جا کے نا. اور ایک ایک کیمیکل یوں یہ والے کیمیکل کے ساتھ یہ والا یہ والے کے ساتھ یہ والا یہ والے کے ساتھ یہ والا یہ والے کے 3 ارب پیر بنا کے جتھا لگا کے ایک اسپم میں گھسیڑ دے اور اب اس کو بس صرف ماں کے رحم میں جانا ہے. اور وہ خود جو آنکھ کے لیے تھا اس سے آنکھ بن رہی ہے, جو دماغ کے لیے تھا اس سے دماغ بن رہا ہے, جو کان کے لیے تھا وہ ساری چیزیں بن بھی رہی ہیں. اور اس کیمیکل میں ڈی این اے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بن کے کدھر جائے گی, ناک بن کے کدھر جائے گی, کان بن کے, سب چیزیں بن بھی رہی ہیں اور بڑی ترتیب سے بغیر کسی ڈینٹنگ پینٹنگ. کوئی مزدور مستری نہیں ہے جو اندر گھس کے آنکھ ادھر ٹھوک رہا ہے ناک ادھر ٹھوک رہا ہے, نا 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 نا, سارا میسجز ایک اسپم کے اندر ایک سیل کے اندر موجود ہے.